مسلسل یہ دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں، تھانوی رسول اللہ جو رسالہ تھا الامداد، وہ تو ایک منتھلی رسالہ تھا، وہ کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اشرف تھانوی صاحب نے. ایک دفعہ چھپا، سفر 1336 ہجری ہے غالباً، اس کے بعد وہ پرنٹ نہیں ہوا. لیکن آج آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، وہ رسالہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے. اور پتہ ہے کون چھاپ رہا ہے؟ بریلوی. وہ یہ زخم صحیح نہیں ہونے دیتے، جب مارکیٹ سے ختم ہوتا ہے وہ پھر نئی پرنٹنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے. بھائی جب تم یہ خدمت کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مضبوط کندھوں پہ ڈال دی ہے، نہ تمہاں کندھوں پہ نہیں، نہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو مضبوط کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، تو برا نہ مانو، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے کہ وہ جو بندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا اور اس کے ماننے والوں نے تھانوی رسول اللہ والی عبارت جو ہے وہ پبلک میں عام کی. اعلیٰ حضرت تو خود نہیں اس کے اوپر گرفت کر سکے، انہوں نے باقی عبارتوں پہ کی، لیکن یہ ان کے ماننے والوں نے ہائی لائٹ کی. جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیبل بنایا ہے، اس طرف لکھا ہے اسلامی عقائد، اس طرف لکھا ہے دیوبندی عقائد، اور ساری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اس میں انہوں نے تھانوی رسول اللہ والی بات بھی ڈالی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں مرید پڑھ رہا تھا. خواب نہیں، بیداری کے الفاظ بھی موجود ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا. ہم میرے بھائی بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جب بابے کو پتا چلا کہ یہ روحانی فیض اسے پہنچا ہے تو وہ اپنے مرید کو کہتا تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تیرا پیر یعنی کہ میں اشرف علی تھانوی متبع سنت ہوں. اور پڑھ رہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی. جی یہ بھی موجود ہے. بجائے کہنے دے کہ اللہ کا بندہ شیطان چڑھے ہی تیرے سے، اعوذ باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. اور یہ کہہ رہے ہیں جی خواب تھا. خواب نہیں، بیداری. تھانوی نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے یہ نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ بیداری میں بھی ہے. تو وہ بے اختیار تھا. ٹھیک ہے، بابی یہی ہوتا ہے، بابوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بابی جو ہے وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے بابے کی بھی لے جاتے ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بریلوی ہنگامہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھو انہوں نے یہ کیا. پھر اسی جال حق میں انہوں نے وہ بھی نقل کیا کہ 1 سال پہلے اسی الامداد رسالے میں اشرف تھانوی صاحب نے اپنے ایک مرید کا خواب نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر آئی ہیں. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. ہاں جی، ماں کو دیکھ رہے ہیں خواب میں. اور پھر کہتے ہیں نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی اس وقت وہ کم سن تھی، تو میرے ہاتھ بھی ایک لڑکی لگے گی. اور کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی ایک مریدنی کے ساتھ، ہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہاں یعنی یہ پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. تو پہلے ہی انہوں نے نا اس کو کہا یہ خواب جو دیکھا ہے نا تعبیر میں پوری کراں گا، پوری کر کے دسی انہوں نے. حالانکہ اس خواب کا ایسے کوئی تعلق نہیں تھا. یہی کام کوئی اور کرے تو یہ امہات المومنین کا گستاخ انہیں کہیں گے، اور خود انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو جال حق میں یہ سب کچھ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، لہٰذا بریلویوں کو برا نہ لگے. اللہ کا شکر ہے ہم نے تم دونوں کو اپنے الحمدللہ علمی نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. بے فکر رہو، ہم ایک ہی لاٹھی سے تمہیں ہانکتے ہیں، لہٰذا برا نہ مانو. رہا اب یہ تمہیں چشتی رسول اللہ پارٹی کہنا، اگرچہ مفتی منیب صاحب نے جان چھڑانے کی تمہاری کوشش کی اور کہا یہ کتابیں بدل گئی، نہ مفتی منیب صاحب کوئی شے نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے مقابلے پر. اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا. جی فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ 7 سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس زمانے کی 7 سنابل فارسی زبان والی ہمارے پاس موجود ہے، اردو والی موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی بارگاہ میں اسے مقبول کہا، اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی. کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ غوث وقت ہے، اور غوث وقت جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا. یہ لادہ بات ہے کہ آج کا جو غوث وقت ہے اس نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوئی ہے، بابا جانی، ہاں دادا صاحب کی گھوڑی. اگر یہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ان کو تو چھوڑ دو. صحابہ کرام آخری وقت میں کئی نابینا ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں بخاری مسلم آتا ہے، وہ نابینا ہو گئے تھے. اس زمانے میں ظاہر ہے موتیے کا علاج نہیں تھا. تو ان کے آج کے بزرگ جو ہے وہ اینک لگا کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. اور چھڑ دو تھوڑا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دوں نا، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا جب تک اس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو. دلاں دے حال جان دو.
تو اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا چلا تو اس کی بزرگی فارغ کہ اس نے ایسی کتاب کو اون کیوں کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. مولا علی سے حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اتنا بڑا جھوٹ رسول اللہ پر باندھا کہ نبی اسلام کو یہ کتاب بڑی پسند ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, لہذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈل گیا. یہ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تصوف کی کتابوں کا انکار کرتے تھے, نہیں, اس واقعے کو انڈورس کر دیا انہوں نے کیونکہ سبا سنابل کی تعریف کر دی. سیدھی سی بات ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن, جن کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنے پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہاں سے مقابلہ کرنا تھا؟ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا اس بات کا. کہتے ہیں یہ پیر میل شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا ہے, قادیانیوں کا سپورٹر ہے. اور بھائی میں تو قادیانیوں کو تمہاری جائز اولاد سمجھتا ہوں. چشتی رسول اللہ پارٹی, وہ دجال جس نے دعوی نبوت کیا امتی نبی ہونے کا, وہ تمہارا بزرگ تھا غلام احمد قادیانی. ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو کوئی چشتی دجال ہو, کوئی تھانوی دجال ہو, کوئی شبلی دجال ہو, کسی کو نہیں مانتے. تو رخ ہی بدل دیتے ہیں بجائے جواب دینے کے. اور جھوٹ کہتے ہیں جی وہ پیر میل صاحب نے اسے چیلنج دیا کہ میری قلم خود لکھے گی. اور تم لوگ اپنی قلم سے صحیح طریقے سے اپنی کتابیں نہیں لکھ سکتے. اس پیر میل شاہ صاحب نے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا, یعنی قبر میں جو مرا ہوا بندہ پڑا نا اس کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے, پتہ قرآن کی کون سی آیت سے سہارا لیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لو سامو, یہ اس کا علمی لیول تھا. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. اس سے اس نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرے ہوئے بابے کو بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی زندہ ہے. اچھا اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ لو سامو, نہیں وہ زندگی ہو رہا ہے, وہ مر گیا. ہاں مر بھی گیا, میں مار بھی دیتا. پہ گیا تھوڑے بابے نو, پہ گیا جی. ہاں نہ کھا گیا تھوڑے بابے نو, کھا گیا, وہاں ڈکار بھی نہیں لیا, ہاں کچا کھا گیا. تو انہوں نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا؟ جی قلم لکھے گی, اور قلم تو نبی الاسلام کے پاس نہیں تھی کوئی جو قرآن لکھتی. آپ بھی کاتبین وحی سے لکھوایا کرتے تھے, سیدنا علی سے, سیدنا زید ابن ثابت سے, اور تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. تو یہ چشتی رسول اللہ ان کے کھاتے میں ہے, جس طرح یہ ان کو تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے, یہ بھی چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, جب تک کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں کرتے. پھر ان کے چاچو جو اشرف تھانوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا جھوٹا دفاع کیا ہے. اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. لہذا دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈلا ہوا ہے. تجھے بھی خوش نہ ہو, وہ ایک کو جو پیچھو. اللہ کے فضل سے میں نے انہیں بے نقاب کر دیا. اور ابھی تو کوئی پرانی بات نہیں ہے, 2009 کے اندر, آج ہے 8 دسمبر 2024, آلموسٹ 15 سال پہلے, مفتی حنیف قریشی صاحب نے شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا اپنے مناظرے میں. اور آج وہ کہہ رہا ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں. ڈر گئے میرے کو. اور دیکھیں اسے توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ معافی مانگے. ڈاکٹر احمد نصیر صاحب جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے گئے نا, تو اس نے پہلے کہا چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کرنی. دیکھو یار ان لوگوں کے ایمان کا لیول کیا ہے. پبلک میں آ کے کہتے ہو کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں, پوڈ کاسٹ میں سوال سے کیوں روکتے ہو؟ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے نا خلاف رول جاتے ہوئے بیچ میں سوال پھینک دیا اور کہا کہ آپ نے تو 2009 میں دفاع کیا تھا. پھر اس نے وہی جواب دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. بھائی 2009 کے دفاع کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور اب وہ جگہ جگہ پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں انجینئر صاحب وہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو میں نے جواب دیا. تو نے جواب نہیں دیا میرے بھائی. میں نے کہا تھا اے مفتی, تو رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیسے حوض کوثر پہ جائے گا کہ تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے میں. آج تو کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. جب تک تو اعلانیہ اپنے اس گناہ کے اوپر, اس کفر کے اوپر توبہ نہیں کرتا نا, میں نے تجھے ہانٹ کرتے رہنا ہے. ہاں اس کے بعد 2011-12 میں وہ چھوٹو کا مناظرہ ہوا تھا جس میں یہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے پہ. میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کمینے غلاموں میں سے ایک والی عبارت سبا سنابل کی وہ پڑھ رہے تھے وابی. اچھا اب انہوں نے اس مولوی کو بھی دریافت کر لیا ہے. پتہ ہے آپ کو جس مولوی نے مناظرہ کیا تھا نا اور پیچھے چھوٹو بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, اس کی بھی پوڈ کاسٹ آئی ہے کوئی 1 مہینہ پہلے. اس نے کہا انجینئر صاحب بار بار میرا ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی مکر گیا جے. وہ کہنا میں کو دفاع نہیں سی کیتا, میں تو ان کو کہہ رہا تھا پورا واقعہ پڑھ, اس میں انہوں نے اینڈ پہ توبہ کر لی ہے. میں تو اس کے جواب کے طور پہ کہہ رہا تھا, میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. دیکھو یار کتنا ڈرتے جو ہے, ایک غوث پاک کو اتنا نہیں ڈرتے جتنا میرے کو ڈرتے تھے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتا میں تو الزامی بات کر رہا تھا. الزامی بات تو کر رہا تھا, تو دفاع کر رہا تھا کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. نہ توبہ اس طرح نہیں ہوتی. توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے کفر کہلوایا تھا, سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, تو بھی ہو, اور میں اپنا پیر پہلے تلاش کروں گا کیونکہ بیعت میری ٹوٹ چکی ہے, اور پہلے اپنی چاچی کا بندوبست کروں گا, یعنی کہ تیری چاچی کا.
اور نکاح بھی دوبارہ کروں گا, پھر تینوں آ کے مرید کراں گا. ہمیں تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کر کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی کلمہ پڑھاون تو خالی اتنا کہ کلمہ وہی تھا جو میں نے پہلے پڑھوایا تھا. دیکھو کیسی چلاکی کر دی.